أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ السلام علیکم ناظرین، ہم تیسرے پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ سورہ بقرہ جاری ہے۔ اس حصے میں ایک بار پھر سلسلہ کلام کو انفاق فی سبیل اللہ سے جوڑ کر اہل ایمان کے اندر ایک ایسا معاشی نقطہ نظر ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے جو مادہ پرستی، ذاتی یا قومی اغراض سے بالاتر۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اسی طرح بابرکت ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے تو اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے۔ اس سلسلے میں شیطان کا کام یہ بتایا گیا کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ سے روکنے کے لیے مفلسی کا خوف دلاتا ہے۔ ایک اہم معاشی مسئلے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں مثال دی گئی ہے کہ ان کی حالت مخبوط الحواس باولوں جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ مال کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے اعتدال رخصت ہو جاتا ہے۔ انہیں انتہائی وارننگ دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ خرچ کے لیے لین دین کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اسے لکھ لیا جائے۔ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں 4 تقریریں شامل ہیں، جن میں سے ایک جنگ بدر 2 ہجری کے قریبی زمانے میں، دوسری اس سے متصل زمانے میں، تیسری 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر، اور چوتھی جنگ احد 3 ہجری کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر پوری سورہ کے مخاطب 2 گروہ ہیں، ایک اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی، دوسرے اہل ایمان۔ پہلے گروہ یعنی نصارہ کو ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر اس طرح متنبع کیا گیا جس طرح سورہ بقرہ میں یہود کو کیا گیا تھا۔ دوسرا گروہ یعنی اہل ایمان اب بہترین امت، خیر امت کی حیثیت سے حق کا لمبردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی نازل ہو چکی ہیں۔ البتہ اس پر ایمان صرف وہی لوگ نہیں لائے تھے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو، یعنی منافقین، یہود اور نصارہ۔ وہ ہمیشہ فتنے برپا کرنے کا موقع تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے کلام کو غلط معنی پہنانے سے بھی باز نہیں آتے۔ جنگ بدر پر مختصر انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا جو کہ کافر گروہ تھا وہ اگرچہ پہلے گروہ سے دوگنا تھا لیکن اس کے باوجود فتح و نصرت اللہ کی راہ میں لڑنے والے گروہ کو حاصل ہوئی۔ عورتیں، اولاد، سونے چاندی، مویشی اور زرعی زمینوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان چیزوں کی محبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان تقوی کی روش اختیار کرے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، نبیوں تک کو قتل کر دینے والے یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ان کو چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ملی بھی تو بس چند روز کے لیے، حالانکہ اس روز ہر شخص کو اس کے کرتوتوں کا بدل مل کر رہے گا۔ اللہ سے محبت کی بنیاد اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کا اظہار کیا جائے۔ اگر کوئی رسول کی اطاعت نہ کرے تو چاہے اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا اور نہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے وفد آنے شروع ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کی بستی نجران سے بھی وہاں کے 3 سرداروں کی قیادت میں ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس موقع پر نازل ہونے والی آیات 43 تا 63 کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ بتایا گیا کہ حضرت زکریا کے گھر میں انتہائی بڑھاپے کی حالت میں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم کی بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی
اور یہ واقعہ بیان کر کے انہیں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں، یعنی پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی معجزانہ طریقے سے ہی ہوئی تھی۔ جب اس معجزانہ پیدائش کی بدولت حضرت یحییٰ الہ اور معبود نہیں ہوئے تو حضرت عیسیٰ کیسے معبود اور الہ ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ یہ بتانے آئے تھے کہ میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، سیدھا راستہ یہی ہے۔ دوسرے معنوں میں ان کی تعلیم بھی وہی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ جو معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نشانیاں تھیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مشابہ قرار دیا گیا کہ جس طرح انہیں مرد و عورت کے ملاپ کے بغیر پیدا کیا گیا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا گیا؟ آگے کی آیات میں یہود سے خطاب کیا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ آؤ ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ ان سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو پہنچتا ہے۔ ان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ خود اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ انہوں نے خود یہ عہد کیا تھا کہ کوئی دوسرا رسول آئے گا تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ کہ اس رسول پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اپنی ہی نبوت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان پیغمبروں کی تعلیمات پر بھی ایمان لانے کا اعلان کر رہا ہے جن کو خود یہ یہود نبی اور رسول مانتے آئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو برحق مانتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہود کا یہ طرز عمل ظلم پر ہی مبنی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ سے منصب امامت چھین کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ دنیا میں بہترین گروہ اب کوئی اور نہیں بلکہ وہ اہل ایمان ہیں جو انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں اتارے گئے ہیں۔ اس منصب پر فائز کرنے سے پہلے اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں، کیونکہ آج اگر وہ ایک امت کی شکل میں جمع ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت اور اس کا احسان ہی ہے، ورنہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دوسری طرف یہود کا حال بتایا گیا کہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہاں بھی رہے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی اہل کتاب یا یہودی ایک جیسے ہیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ راہ راست پر قائم رہنے والے بھی ہیں۔ ناظرین، تیسرے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینٹ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور، خدیم مونڈا مارکیٹ، ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔